الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعن اسامة بن زید رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قمت على باب الجنة فكان عامة من دخلها المساکین واصحاب الجد محبوسون غیر ان اصحاب النار قد امر بهم الى النار وقمت على باب النار فإذا آمت من دخلها النساء متفق علیہ۔ اسامہ بن زید رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں جنت کے دروازے پر کھڑا ہوا تو فکان آمت من دخلها المساکین، تو میں نے دیکھا کہ اس کے اندر زیادہ تر فقراء اور مساکین داخل ہو رہے ہیں، واصحاب الجد محبوسون، اور مال و ثروت والے لوگ، امیر لوگ، انہیں تو میدان محشر میں روک دیا گیا تھا، روکا گیا تھا۔ غیر ان اصحاب النار قد امر بهم الى النار، اور جہنمی لوگ جو ہیں، کافر لوگ، انہیں جہنم میں داخل کرنے کا حکم دے دیا گیا تھا۔ وقمت علی باب النار، اور میں جہنم کے دروازے پر کھڑا ہوا۔ فإذا آمت من دخلها النساء، تو میں نے دیکھا کہ اس میں کثرت کے ساتھ جانے والوں میں عورتیں شامل تھیں۔ متفق علیہ، یہ حدیث صحیح بخاری اور مسلم کے اندر ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اطلعت فی الجنت، میں نے جنت میں جھانک کر دیکھا یا میں نے جنت کا مشاہدہ کیا، فرأیت اکثر اہلھا الفقراء، میں نے دیکھا کہ اکثر جنتی فقراء اور مساکین ہیں۔ واطلعت فی النار، اور میں نے جھانکا جہنم کی آگ میں، تو فرأیت اکثر اہلھا النساء، تو میں نے دیکھا کہ اس کی اکثریت عورتیں ہیں۔ متفق علیہ، یہ حدیث بھی صحیح بخاری اور مسلم کے اندر ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان فقراء المہاجرین یسبقون الاغنیاء یوم القیامت الی الجنت ب40 خریفا، کہ بے شک فقیر مہاجرین لوگ وہ غنی لوگوں سے قیامت کے دن 40 سال پہلے جنت میں چلے جائیں گے۔ اور رواہ مسلم، یہ حدیث صحیح مسلم کے اندر ہے۔ ان تینوں احادیث میں دو باتیں بنیادی طور پر بیان کی گئی ہیں۔ پہلی، مساکین اور فقراء کی فضیلت، کہ وہ جنت میں زیادہ جانے والے ہیں اور پہلے جانے والے ہیں۔ اب باقی جنتی جو اہل ثروت، مال و دولت والے ہیں، انہیں تو مال کا حساب دینے کے لیے میدان محشر میں روک رکھا گیا ہوگا، یعنی وہ اپنے مال کا حساب دے رہے ہوں گے، اور غریب فقراء جنت میں پہنچ جائیں گے 40 سال پہلے۔ دوسری بات یہ ثابت ہوئی کہ خواتین زیادہ تر جہنم میں جائیں گی۔ اس کی وجہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھی گئی کہ اللہ کے نبی، اس کی کیا وجہ ہے؟ فرمایا، تکفرن العشیر، تم اپنے خاوند کی ناشکری بڑی کرتی ہو اور لعن طعن بڑا کرتی ہو۔ تو یہ دو وجوہات بیان کی گئی عورتوں کی کثرت جہنم کے اندر، کہ لعن طعن زیادہ کرنا اور خاوند کی ناشکری کرنا۔ خاوند کی ناشکری کیا ہے کہ اگر وہ ساری زندگی خدمت کرتا رہے، ہر چیز پوری کرتا رہے، کسی ایک جگہ پہ تھوڑی بہت بھی کمی آ جائے تو عورت فوراً ہی کہہ دیتی ہے، میں نے زندگی میں اس گھر میں سکون نہیں پایا ہے۔ تو یہ انتہائی ناشکری کے کلمات ہیں، جس کی وجہ سے جہنم میں عورتیں کثرت سے جائیں گی۔ اسی طرح لعن طعن تو مرد بھی بعض اوقات غصے میں آ کے کر جاتے ہیں، لیکن عورتوں کی آپس میں لڑائی ہو تو تانے مارنا، اور وہ بھی خاندانی اور برادری کے تانے مارنا، یہ عورتوں میں بیماری زیادہ کثرت کے ساتھ پائی جاتی ہے۔
یہ وجہ ہے عورتوں کے جہنم کے اندر کثرت سے جاننے کی۔ اور فقراء اور مساکین اگر اللہ کی عبادت کرنے والے ہوں، صحیح عقیدہ رکھنے والے ہوں، تو وہ انشاءاللہ باقی لوگوں سے، مال و دولت رکھنے والوں سے پہلے جنت میں جائیں گے، اس لیے کہ جتنا مال مختصر ہے اتنا حساب مختصر ہے، جتنا مال زیادہ اللہ دنیا میں دے دیتا ہے اتنا ہی حساب سخت کر دیتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں قیامت کی مشکلات اور سخت حساب سے محفوظ رکھے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ